وہ مثال ہے کہ ان کا یقین نہیں تھا مولوی صاحب کا، تو ایک آجری تھا، اس کا یقین تھا. جی وہ میں بتاتا ہوں نا جی، ایک مطلب پہلی بار کوئی شخص چلا گیا مسجد میں نماز پڑھنے، کسی نے اس کو کہا کہ بھی تم سارا دن آوارہ گردی کرتے رہتے ہو ادھر ادھر. پرانے وقتوں کا ایک قصہ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے. تو وہ بیچارہ جنگل سے لکڑیاں توڑ کے لا کے تو بیچتا تھا. تو وہ صبح نکلتا تھا، بیچ میں بہت بڑا دریا پڑتا تھا، تو اس کو بہت آگے سے گھوم کے کوئی چھوٹا سا کوئی پل تھا وہاں سے پار کر کے پھر جنگل میں جانا، لکڑیاں لینی، توڑنی، وہاں سے آتے آتے شام ہو جاتی تھی. یعنی دن میں ایک پھیرا لگتا تھا، صبح نکلتا تھا، رات کو لکڑیاں لے کے آتا تھا، بیچتا تھا، اپنا گزر اوقات کرتا تھا. تو کسی نے اسی طرح ایک دن اس کو کہا بھی مسجد میں جایا کرو، کوئی نماز پڑھا کرو، کوئی اللہ اللہ کیا کرو، تو تمہارے راستے کچھ آسان ہو جائیں گے. تو وہ مسجد میں چلا گیا. تو وہ مولانا جو ہے وہ اپنا کوئی بات فرما رہے تھے، انہوں نے اسی طرح یقین کے اوپر ہی بات کر رہے تھے کہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یقین کے ساتھ پڑھ کے کوئی کام کریں گے وہ ہو جائے گا. تو اس بندے نے باقی تو پتہ نہیں سبق سنا ہے یا نہیں سمجھا یا کیا کیا ہے، یہ بات اس نے پکڑ لی، ذہن میں آ گئی، اس کے ذہن میں آ گئی. اس نے کہا میں اتنی اوپر سے گھوم کے جاتا ہوں جنگل میں اور صبح کا نکلا ہوا رات کو واپس آتا ہوں، تو کیا اچھا میں بسم اللہ پڑھوں گا، پانی میں پیر رکھوں گا اور پار کر جاؤں گا، دن میں 20 چکر لگا لوں گا. اور یقین تھا اس کا کہ انہوں نے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کے جب آپ کوئی کام کریں گے تو ہو جائے گا، تو یہ یقین کی منزل. سوری. تو اس نے بسم اللہ پڑھی ہے، پانی میں پیر رکھا اور وہ راستہ بنتا چلا گیا، دوسری طرف گیا، لکڑیاں توڑی، واپس آیا گیا. تو اس کے وہ چھوٹے سے یقین، ایمان کہ بھئی اس سے یہ ہونا ہے، تو وہ ہونا شروع ہو گیا. تو اس کا رنگ روپ ہی بدل گیا. تو یہ یقین ہے. تو اس نے جا کے مسجد میں بتایا مولوی صاحب کو کہ جی آپ نے تو میرے دنیا ہی بدل کے رکھ دی. اس نے کہا ہیں یہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا جی میں بسم اللہ پڑھتا ہوں، آپ نے بتایا تھا. تو دریا راستہ دیتا ہے، میں جاتا ہوں، لکڑیاں توڑتا ہوں، واپس آتا ہوں. اس نے کہا چلو جی ہم بھی چلتے ہیں. تو وہ بھی گئے پیچھے. اس نے کہا دکھاؤ کر کے. اس نے کہا جی بسم اللہ، تو یہ لو چلا گیا. ٹھیک ہے، وہ پانی کے اوپر چلتا ہوا دوسری طرف. اس نے کہا جی آپ بھی آئے نا. وہ مولوی صاحب نے بسم اللہ پڑھ کے پیر رکھا تو وہ ڈوبنا شروع ہو گیا، وہ واپس آ گئے. تو یقین کی بات تھی کہ علم اور چیز ہے کہ آپ کو اس چیز کا علم ہے. اب یقین کتنا ہے اس کے اوپر، وہ خود ہی میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، کہ خود ہی میں ڈوبیں گے آپ تو پھر وہ یقین کی منزلیں جو ہے وہ کہتے ہیں ایک یقین ہوتا ہے، ایک عین الیقین ہے، ایک حق الیقین ہے. تو یہ منزلیں جو ہے یقین کی یہ سٹیپ بائی سٹیپ بڑھتی چلی جاتی ہیں. یقین ہم کہتے ہیں جی ہمیں یقین ہے جی حاجی صاحب نے یہ بات کی ہے تو وہ مجھے پتہ ہے وہ جھوٹ نہیں بولتے، یقین ہے مجھے. یا کسی دیوار کے پیچھے ہم نے دھواں اٹھتے دیکھا ہے تو کسی آپ جیسے سمجھدار نے کہا بھی آگ لگی ہوگی دھواں اٹھ رہا ہے، یہ یقین ہے آپ کا. اب مجھے یقین نہیں ہے کہ میں نے تو نہیں آگ دیکھی کہ آگ کس طرح کی ہوتی ہے، آگ لگے گی تو دھواں اٹھے گا. جب تک میں دیکھوں گا، اب دیکھنا جو وہ عین الیقین ہے کہ اب میں نے دیکھ لیا ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے تو یہ دھواں اٹھ رہا ہے. اب حق الیقین بھی آگ جلاتی ہے، ہاتھ لگاؤں گا اس کو جلے گا. اب یہ میرا یقین حق عین میں پہنچ گیا ہوں یقین کی آخری منزل تک کہ بھی آگ جلاتی ہے. اب میں جہاں بیٹھوں گا میرے پاس یہ علم بھی آ گیا ہے، ایمان بھی آ گیا ہے کہ آگ کا کام جلانا ہے، دھواں چھوڑنا ہے. تو اس منزل تک پہنچنے کے لیے ریاضت کی ضرورت ہے، ایمان کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ہر عمل میں یہ یقین تقوی شامل کر لیں کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس کی رضا کے لیے جا رہا ہوں. ناکامی بھی ہے تو میری کو غلطی ہے اس میں، بالکل یہ نہ ہم کہیں کہ جی میرا یقین ٹوٹ گیا ہے، وہ خود کی غلطی یہ ہونا چاہیے. جی بالکل شفیق صاحب ماشاء اللہ بڑا اچھا آپ نے آج کا موضوع اور سبجیکٹ جو ہے ہمارا یہ بات یہ کہ ہم اپنی زندگیوں میں جب تک ایک اندر کے انسان کو صاف نہیں کریں گے، اپنے جو سوچ ہے، اپنا جو عمل ہے اس کو ٹھیک نہیں کریں گے تو یہ یقین کی حد ہمیں نہیں مل سکتی. ہمیں بالکل اس زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے اسٹوڈنٹ ہے، چاہے آپ گھر کا ماحول دیکھ رہے ہیں، گھریلو حالات دیکھ لیں، بزنس کے دیکھ لیں، یا اپنے معاشرے کے ماحول کے یا سسٹم کے کہیں بھی چلے جائیں، جب تک ہمارے یہاں یہ ہم اپنے اندر جو ہے یقین کی حد کو پانے کے لیے اپنے آپ کو صاف نہیں کریں گے، اپنے اندر کے انسان کو کلین نہیں کریں گے اور راہ راست پہ نہیں آئیں گے، جب تک ہم یہ منزل حاصل نہیں کر سکتے. اب یہاں دیکھیں کہ ہم یو کے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ ویکینڈ ویک کی بات کرتے ہیں، ایک ہفتہ کماتے ہیں، اس کے بعد پھر جناب 2 دن گھومے پھرے اپنی، اور اس کے بعد پھر جناب ایک کام پہ شروع ہو گئے. انہیں بھی اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے اور اچھی لائف گزار رہے ہیں. بالکل اپنے ملک میں ہم دیکھیں کہ پیسے بنانے کی مشین بنے ہوئی ہیں،
ایگزیکٹلی ہوس کی، لالچ کی کہ پیسے بنانے ہیں جی، 1 سے 10 کرنے ہیں، 10 سے 20 کرنے ہیں، ہر بندہ اس میں لگا ہوا، اور ہم کتنے بے سکون ہیں، کتنے ہی ہم جو ہے وہ پریشانیوں کا، مصیبتوں کا شکار ہو رہے ہیں کہ آج ہمارے پاس وہاں بجلی نہیں، پانی نہیں، کچھ نہیں، یعنی کہ ہر مسائل کا شکار ہیں. تو ہم بینگ مسلم ہو کے ہمارا یہ ایمان یا ہمارا یہ سسٹم یا ہمارا جو اپنے آپ کو کیوں ہم ٹھیک نہیں کر سکتے؟ کہ وہ یقین نہیں ہے، وہ یقین کے منزل کو پانے کے لیے اپنے آپ کو پہلے ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا، اپنے نظام کو، اپنے سسٹم کو، چاہے گھر میں ہے، چاہے ہم باہر میں، چاہے معاشرے میں ہیں، تو جا کے ہم یہ یقین کی کامیابی کی منزل پا سکتے ہیں. بے شک. ادروائز ہمیں جو ہے یہ پتہ سب کو ہے کہ ہاں جی ہم جب ٹھیک کام کریں گے تو ٹھیک رزلٹ ہوگا، تو کیا عمل کیوں نہیں کرتے اس کے اوپر؟ گندم بوئیں گے تو گندم ہی کاٹیں گے. یہ تو نہیں کہ چنے بو کے گندم کاٹیں گے. بالکل. تو ہمیں اپنے اعمال کو، اپنے عمل کو، اپنے سسٹم کو، اپنا جو نظام طرز زندگی ہم نے بنایا ہوا ہے، اس کو جب تک ٹھیک نہیں کریں گے، صاف نہیں کریں گے اور راہ راست پہ نہیں آئیں گے، تو یقین کے منزل کو پانے کے لیے، ایمان کو اپنے ٹھیک رکھنے کے لیے، تو ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. دیکھیں نا، اللہ کے بارے میں جیسے فرمایا گیا ہے کہ آپ 1 قدم اس کی طرف بڑھائیں، وہ 10 قدم آپ کی طرف بڑھتا ہے. بالکل. جی جیسے کہ آپ نے ابھی بھی فرمایا ہے کہ غیر مذہب جب جی اسلام صاحب، ہم اس پہ اپنا بات کریں گے. ایک مختصر سی بریک کا ٹائم ہو گیا ہے، تو ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم واپس دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.